ایک ایسی حقیقت کہ معاشرہ جب بھی تم پہ سب سے پہلی ضرب لگائے گا نا، وہ تمہاری ثابت قدمی کو لگائے گا۔ یقین مانو، جو تمہیں خوف زدہ کرنا چاہتا ہے نا، کبھی بھی اس سے خوف زدہ نہ ہونا، کیونکہ وہ خوف میں مبتلا کرنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ خوف میں مبتلا کرتی ہے کسی کی بے لوث محبت، خوف میں مبتلا کرتی ہے کسی کا تمہارے لیے ثابت قدم ہونا، کسی کا تمہارے لیے سچی محبت رکھنا، کسی کا تمہارے لیے اس وقت کام آنا جب تم خالی ہاتھ ہو۔ خوف میں مبتلا کرتی ہے ظرف والے لوگوں کی عادتیں، خوف میں مبتلا کرتی ہیں صبر کرنے والے لوگوں کی عادتیں، خوف میں مبتلا کرتی ہیں ایسے لوگوں کی باتیں جو خاموش ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ صبر کر لینا تو ان کے صبر پہ عرش بھی ہل جاتے ہیں، کیونکہ یہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں نا، تو پھر سامنے والے پہ قہر بن جاتی ہیں۔ اس لیے کسی کو زندگی میں کبھی بھی اتنا خوف زدہ نہ کرو کہ وہ تم سے ڈر کے اللہ سے مدد مانگ لے۔ زندگی میں نا جو کم ظرف ہوتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی پہ ہمیشہ وار کرتا ہے۔ اس کو ہوتا ہے کہ تم ثابت قدم نہ رہو، تم اپنے معیار کو برقرار نہ رکھ سکو، تم کہیں تو غلطی کرو اور وہ اس غلطی کو پکڑ لے، تم کہیں تو چکو، وہ تم پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، تمہارے ہارنے کی خواہش رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، تمہیں کبھی اوپر اٹھتا دیکھنا نہیں چاہتا وہ۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو آپ کو زندگی میں جگہ جگہ تنگ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، یہ خوف کی علامت نہیں ہوتی، یہ ان پہ ترس کھانا چاہیے آپ کو، یہ ترس کی علامت ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، لیکن پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں ہدایت بھی انہیں کو دیتا ہوں جو ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے۔ جب انسان خود ہدایت لینا نہیں چاہتا تو انسان کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو محبت کرنے والے لوگ دیے ہیں، آپ انہیں حاصل کریں، آپ ان کے ساتھ ثابت قدم رہیں، آپ ان کی محبتوں پہ پورا اتریں، آپ ان کی خواہشاتوں پہ پورا اتریں، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ سے کبھی بھی آپ کا بدلنے کی امید نہیں کرتا۔ محبت بڑی بے لوث چیز ہے، اتنی بے لوث چیز ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے محبوب کو بدلنے نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا محبوب جس حال میں ہے نا، اسی میں اس کو اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کی محبت بھی ویسی ہی محبت ہوتی ہے کہ ہم کبھی یہ خواہش نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ کو بدلنا ہے، ہم ہمیشہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات کو بدلنا ہے۔ جو عشق حقیقی ہے نا، وہ یہ سکھاتا ہے کہ بدلہ خود کو جاتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ عشق حقیقی ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی سے اتنا عشق کرو کہ خود کی ذات کو فنا کر دو، اور یہ عشق صرف اللہ سے ہی ہو سکتا ہے، انسانوں سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی انسان کے لیے اپنی ذات کو فنا بھی کر دیں گے نا، وہ اسے پھر بھی آپ سے شکوے ہوں گے، اس کی شکوے ختم نہیں ہو سکتے آپ سے، آپ کی ذات سے۔ ایک اللہ ہے ایسی ذات جس کے عشق میں آپ خود کو فنا کر دینا تو وہ رحمتوں کے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے آپ کے لیے، آپ کی زندگیوں کو پرسکون کر دیتا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگیوں کو نا عشق حقیقی کی طرف لے کے آئیں۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور ایسے لوگوں سے ڈرنا بند کر دیں جو محض اس دنیا میں اپنے رعب کا دبدبہ جھاڑ کے تمہیں ڈرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تب تک ہی ڈرا سکتے ہیں جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے ادب والے لوگوں کا ادب کرنا سیکھیں، ظرف والے لوگوں کا ظرف کرنا سیکھیں، محبت کرنے والے لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں۔ جو تم سے محبت کرتا ہے نا، وہ سوال نہیں اٹھاتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ تمہارے پیچھے بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہارے سامنے بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔